محترم سامعین السلام علیکم، خوش آمدید کہتی ہوں آپ سب کو اپنے چینل سعیدہ وائس پر۔ حسد، جلن اور شک سے زندگی برباد ہو جاتی ہے۔ یہ کہانی ایک نیک پاک باز غمزدہ لڑکی کی جو شادی سے پہلے محبت کرتی تھی، زبردستی اس کی شادی کروا دی گئی ایک شکی انسان سے۔ زندگی برباد ہو گئی اس لڑکی کی۔ رشتوں کی نفرتیں، کڑواہٹ، حسد، جلن، بربادی، سب کچھ آج کی اس ویڈیو میں آپ دیکھیں گے۔ روح کانپ جائے گی، دل دہل جائے گا، اتنا بھیانک انجام ہو سکتا ہے کسی لڑکی کا۔ ویڈیو کو بالکل بھی مس مت کیجیے گا، سبق آموز قصہ ہے ہم سب کے لیے۔ ہمارا ساتھ دینے کے لیے آپ ہمارے چینل سعیدہ وائس کو سبسکرائب کریں اور بیل کو اس کے ساتھ ہی پریس کریں، جس سے آپ کے پاس اپلوڈ کی جانے والی ہماری کہانیاں، ان کے اپڈیٹس پہنچتی رہیں۔ فوزیہ کی شادی بہت کم عمری میں ہو گئی تھی۔ ابھی وہ 16 سال کی تھی کہ اس کی امی کو اس کی شادی کی فکر لاحق ہو گئی۔ ایک روز بن سنور کر کھڑی ہوئی تھی فوزیہ اپنی کھڑکی پر کہ سامنے بلڈنگ میں اس کو ایک بہت خوبصورت ہینڈسم لڑکا نظر آیا۔ وہ خرم تھا۔ فوزیہ کے ابا نے 5ویں کے بعد سے اسے اسکول سے روک دیا تھا۔ لڑکیوں کے لیے اتنا پڑھنا کافی ہے کہ پھر ان کو شادی کر کے دوسرے گھر میں ہی جانا ہے۔ مگر ماں باپ اس وقت کے دور میں انسٹیٹیوٹ میں سلائی کڑھائی ضرور سکھاتے تھے اپنی بیٹی کو۔ یہی موقع ہوتا تھا جب فوزیہ باہر نکلتی تھی۔ خرم نے اس موقع سے فائدہ اٹھایا۔ جب وہ سلائی سیکھنے جاتی تو خرم راستے میں کھڑا ہوتا۔ موقع پاتے ہی وہ دونوں خط پکڑا دیتے ایک دوسرے کو، اور یوں محبت پروان چڑھتی رہی۔ کہتے ہیں عشق اور مشق چھپائے نہیں چھپتے۔ یہی مثال ان پر صادق آ گئی۔ لاکھ احتیاط کے باوجود خطوط کا یعنی لیٹرز کا تبادلہ ہوا، پر محلے والوں کی نظروں میں وہ دونوں آ گئے۔ والدین سے ان دونوں کی شکایت کر دی گئی۔ خرم کے ابا نے جب اس سے پوچھا تو صاف کہہ دیا، ہاں میں فوزیہ سے محبت کرتا ہوں اور اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اور دوسری طرف فوزیہ کا بھی یہی حال تھا کہ اس کے والد صاحب غصے سے پاگل ہو گئے۔ انہوں نے کہا، آج سے تمہارا باہر نکلنا بند، تمہارا سلائی سینٹر جانا بھی بند۔ فوزیہ حیدر صاحب کی ان سختیوں کو برداشت نہ کر سکی اور بیمار رہنے لگی، اور وقت جتنا گزرتا رہا اس پر دورے پڑنے لگے۔ خود کو وہ اذیتیں دیتی تھی، چیختی چلاتی تھی، یہاں تک کہ ایک دن اس نے اپنی کلائی کی نسیں کاٹ کر خودکشی کرنے کی کوشش بھی کی۔ اب اس دوران خرم کی ماں شمع اپنے بیٹے کے مجبور کرنے پر فوزیہ کی ماں کلثوم کے پاس رشتہ لے کر آئی، مگر کلثوم نے اسے غرور میں ٹکا سا جواب دے دیا، ہم شریف لوگ ہیں اور اپنے جیسے ہی لوگوں سے رشتہ جوڑتے ہیں۔ بہن، خاندان تو ہمارا تمہارا ایک ہی ہے۔ دیکھو شمع، تم نے بھاگ کر خاندان سے باہر شادی کی ہے اور اس کے بعد تمہارا خاندان سے کوئی تعلق نہیں رہا ہے۔ اور رہی بات میری بیٹی کی، تو میں اسے کبھی ایسے گھر میں نہیں بیاہوں گی جہاں تم جیسی بد کردار عورت ہو۔ کلثوم نے کاٹدار لہجے میں زہر اگلا۔ خرم کی ماں شمع کو بھی غصہ آ گیا۔ میں نے شادی کی تھی، کوئی غلط کام نہیں کیا تھا، کیا سمجھی؟ خبردار جو میرے کردار پر کیچڑ اچھالا۔ تم تو بہت پاک باز اور با کردار ہو نا۔ تم نے اپنی بیٹی کی ایسی پرورش کیوں کی؟ وہ میرے بیٹے کے پیچھے پڑی ہوئی ہے۔ میرے بیٹے نے اس کی وجہ سے خودکشی کرنے کی کوشش کی ہے کئی بار۔ اللہ کا شکر ہے اس کی جان بچ گئی۔ میرا اکلوتا بیٹا ہے، مجھے اس کی خوشی عزیز ہے، ورنہ میں تم جیسے لوگوں میں کبھی رشتہ لے کر نہ آتی اور نہ اب کبھی آؤں گی۔ یہ کہہ کر شمع وہاں سے چلی گئی۔ اب کلثوم کو اپنے رویے پر افسوس ہونے لگا۔ وہ اب تک یہ سمجھ رہی تھی کہ فوزیہ سنجیدہ ہے اور خرم محض اس سے ٹائم پاس کر رہا ہے اور لڑکوں کی طرح، مگر آج اسے پتہ چلا کہ خرم بھی اس کی بیٹی کو اتنا ہی چاہتا تھا، پر اب تیر کمان سے نکل چکا تھا۔ خرم کی ماں کو جو اس نے جلی گھوٹی سنائی تھی، اس کے بعد تو وہ اب کبھی بھی رشتہ لے کر نہیں آتی، اس رشتے کے لیے راضی نہیں ہوتی۔ فوزیہ کی نانی کو اس ساری کہانی کا پتہ چلا تو اس نے بھاگ دوڑ کر کے جلد از جلد کہیں رشتہ کر کے فوزیہ کو عزت سے رخصت کر دیا جائے، ایسا مشورہ دیا اپنی بیٹی کو۔ اور کچھ دنوں بعد فوزیہ کی نانی اس کے لیے رشتہ لے کر آ ہی گئی۔ بہت اچھی خبر لائی ہوں، جلدی سے مٹھائی منگواؤ، اور میں نے بات بھی طے کر دی ہے، لڑکا بہت امیر ہے، اپنا کاروبار کرتا ہے، ہماری فوزیہ لاکھوں میں کھیلے گی، سونے سے پیلا کر دے گا اس کو فارس۔
رانی بنا کر رکھے گا، تم بس ہاں کر دو۔ مگر امی حیدر کو تو آنے دو، میں ان سے پوچھ کر ہاں کر سکتی ہوں نا۔ نہیں بھائی، چھان بین کر کے آئی ہوں میں۔ اب اتفاق سے فوزیہ کے والد حیدر صاحب اسی وقت آئے اور پھر ساس نے ان کو تمام تفصیل بتا دی۔ فارس اس کے گھر والوں کی فوزیہ کو چپ لگ چکی تھی۔ جب اسے معلوم ہوا کہ اس کا رشتہ طے کر رہے ہیں تو وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ حیدر اور اس کی نانی نے مل کر اسے سمجھایا، فوزیہ اب تمہارے باپ کی عزت تمہارے ہاتھ میں ہے، تم چاہو تو ہمارا مان رکھو، ہاں کر دو، ورنہ تمہاری مرضی، ہمیں سارے خاندان کے سامنے ذلیل اور رسوا کر دو، مگر کوئی بھی فیصلہ کرنے سے پہلے سمجھ لو کہ اگر تم نے ہاں نہیں کی تو اپنے باپ کا مرا ہوا منہ دیکھو گی۔ اس بات پر فوزیہ تڑپ گئی۔ اس نے اپنے باپ کی طرف دیکھا، یہ وہی تھا جس نے اسے پیار سے پالا تھا، اس کے لاڈ اٹھائے تھے۔ آج وہ بے بسی اور مجبوری کی تصویر بنا اس کے سامنے کھڑا ہوا امید بھری نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ فارس اس سے بہت بڑا تھا اور جتنی خوبصورت فوزیہ تھی وہ بالکل ویسا نہیں تھا، اور جب فوزیہ کو فارس نے دیکھا تو دیوانہ ہو گیا۔ شادی کے لیے 1 مہینے کا وقت لیا گیا تھا اور وہ اپنے آپ کو بہت خوش قسمت سمجھ رہا تھا، اسے فوزیہ جیسی خوبصورت، حسین، اتنی دلکش بیوی ملی۔ اس نے اپنے باپ کی رضامندی، خوشی کے لیے، عزت بچانے کے لیے ہاں کر دی، اس رشتے کے لیے دیکھا بھی نہیں لڑکے کو اور اپنے باپ کے سر پر سے منو بوجھ ہٹا لی۔ محترم، فارس کی محبت دیکھتے ہوئے فوزیہ نے پہلی رات ہی اس کو اپنے اور خرم کے بارے میں بتا دیا تھا، اور اس وقت تو اس نے دل کو اپنے کشادہ کر کے کہہ دیا تھا، میں تمہارا دوست ہوں، ہمیشہ تمہارا ساتھ نبھاؤں گا، یہ غلطی تمہاری معاف ہے۔ پر وہ معافی نہیں تھی، سزا دیتا اس کو وہ۔ فارس کے ساتھ فوزیہ خوبصورت زندگی گزار رہی تھی، لیکن اس وقت اس کی زندگی میں تباہی آ گئی جب آئی وہ کال۔ خرم کی بہن جو کہ فوزیہ کی دوست تھی، اس نے اپنی شادی میں بلانے کے لیے فوزیہ کو کال کی۔ فارس وہیں بیٹھا ہوا تھا، اسپیکر آن تھا۔ فارس نے تمام باتیں سن لی۔ فوزیہ نے انکار کر دیا تھا کہ نہیں، میں نہیں آ سکتی ہوں شادی میں۔ اب فارس نے جب یہ بات سنی تو اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ میں دیکھوں تو کہ خرم کیسا ہے، اور اس بات کے لیے اس نے پھر ضد کرنی شروع کر دی کہ فوزیہ تم نے بہت غلط کیا، تم نے کیوں منع کیا؟ جب تمہارے دل میں خرم کے لیے کوئی جگہ اب ہے ہی نہیں تو تمہیں اپنی دوست کی شادی میں جانا چاہیے۔ فارس، نہیں، اب میں وہ رشتہ مزید نہیں رکھنا چاہتی ہوں، تمہیں جانا پڑے گا، میں تمہیں لے کر جاؤں گا خود۔ اور پھر وہ جب شادی میں پہنچے، خرم خوشی سے پاگل ہو گیا۔ فارس نے جب خرم کو دیکھا تو حیرت میں ڈوب گیا، اتنا خوبصورت، اتنا اسمارٹ، پڑھا لکھا لڑکا۔ اب تو اس کو اپنی بیوی پر اور شک ہونے لگا۔ دل میں حسد، جلن اور احساس کمتری اس کے آ گئی کہ اب میری بیوی مجھے دھوکہ دے گی۔ اس نے گھر آ کر فوزیہ سے پوچھا، ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، کہ تم خرم سے اب بھی محبت کرتی ہو اور تم نے اس کو کیوں چھوڑا؟ فوزیہ نے کہا، وہ میرا کل تھا، میں نے آپ کو بتایا ہے، آج ہیں آپ میرے، اور میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں۔ خرم میرے دل میں نہیں ہے۔ مگر فارس مطمئن نہیں تھا۔ فارس اب مطمئن نہیں ہو رہا تھا، اب وہ پیچھے پڑ چکا تھا فوزیہ کے۔ ایک دن اس نے کہا کہ مجھے خرم کا نمبر چاہیے، مجھے اس سے دوستی کرنی ہے۔ فوزیہ نے کہا، پاگل ہو گئے ہیں، کیوں پیچھے پڑ چکے ہیں خرم کے؟ اس نے کہا، نہیں، تم اس سے واپس دوستی کر لو، وہ تمہارا دوست ہے۔ فوزیہ چلائی، نہیں نہیں، میں یہ دوستی نہیں کروں گی، آپ کیوں اپنا اور میرا رشتہ خراب کرنا چاہتے ہیں؟ ارے بھائی، میں تنگ نظر نہیں ہوں، میں تمہاری اور اس کی دوستی کو برداشت کر سکتا ہوں۔ فارس یوں ہی ضد کرتا تھا، فوزیہ نے اس کی ضد نہیں مانی۔ 12 سال کا عرصہ جب شادی کو گزر گیا، تب جا کر اس کو یقین ہوا، فارس کو، کہ یہ تو میری باوفا وفادار بیوی ہے۔ اس نے تو میرے کہنے کے باوجود خرم سے دوستی نہیں کی اور خدمت گزار بھی بہت تھی۔ 3 بیٹے فوزیہ کے پیدا ہو چکے تھے۔ اب جب انسان بہت خوش ہو تو اس کے حاسد اور اس سے جلن کرنے والے بھی ہوتے ہیں۔ فوزیہ ہمیشہ جب بھی میکے آتی تھی سسرال سے، سونے میں لدی ہوتی تھی، کیونکہ فارس ہمیشہ اس کو تحفہ دیتا رہتا تھا، اور اس کے سسرال والے بھی خوش ہو کر اس کو کبھی کنگن، کبھی سونے کی کوئی جیولری دیتے تھے۔ وہ سجی سنوری جب میکے آتی تو اس کی جو چاچی تھی، جو اوپر کے پورشن میں رہتی تھی، وہ اس سے حسد کرتی تھی، کیونکہ ان کی کوئی اولاد نہیں تھی، اور جب وہ دیکھتی تھی کہ فوزیہ اتنی خوش ہے اور 3 بیٹوں کی ماں ہے،
فوزیہ بہت بھولی اور بیوقوف تھی، اس لیے اس نے فارس کو سب کچھ بتا دیا تھا، لیکن اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ وہ جو چاچی تھی وہ اس کی دشمن تھی، اس سے جلن حسد محسوس کرتی تھی۔ فوزیہ جب بھی اپنے میکے آتی اپنی چاچی کو سب کچھ بتا دیتی، یہاں تک کہ خرم اور فارس کے بارے میں بھی اس نے بتا دیا تھا۔ یہیں پر چاچی نے فائدہ اٹھایا اور ایک دن ایک رانگ نمبر آیا فوزیہ کے پاس۔ فوزیہ نے اٹھایا تو وہاں پر کوئی لڑکا بات کر رہا تھا۔ وہ لڑکا اب اس کے پیچھے پڑ چکا تھا، اس کو میسج، فوزیہ اس کو ڈانٹتی بھی تو وہ یہ بھی کہہ چکا تھا، میں تمہیں جانتا ہوں، تمہارے گھر کا ایڈریس بھی جانتا ہوں، تم کب کیسے کہاں جاتی ہو یہ سب بھی مجھے پتا ہے۔ وہ اپنے میسج فارس سے چھپا رہی تھی۔ یہاں پر بھی اس نے غلطی کر دی، جہاں پر اس کو بتانا نہیں تھا وہ بات اس نے فارس کو بتا دی تھی، اور جو بات اس کو بتانی تھی فارس کو اس نے وہ بات اپنے شوہر کو نہیں بتائی، اور یہیں پر آفت آ گئی اس کی زندگی میں۔ فارس نے اس کے میسج پڑھ لیے۔ صبح ہی صبح فارس کے چیخنے چلانے کی آواز آئی۔ فوزیہ گھبرا کر فارس کے پاس آئی اور کہا کہ کیا ہو گیا ہے، کیوں چیخ رہے ہیں؟ زوردار تھپڑ اس کو مارا اور کہا کہ کون تمہیں یہ میسیجز کرتا ہے؟ خرم ہے نا یہ؟ تم نے اب تک اس سے دوستی رکھی ہوئی ہے، ان 12 سالوں میں مجھے بیوقوف بناتی رہی ہو، کہتی رہی ہو کہ باوفا دیانتدار بیوی ہو، اور یہاں پر تم میسیجز دیکھو اس کے کتنے گندے ہیں۔ تم نے میری آنکھوں میں دھول جھونکی ہے، اور پھر اس نے اتنا مارا فوزیہ کو، کبھی بیلٹ سے، کبھی لاتوں سے، کبھی چپلوں سے، مار مار کر اس کا خون نکال دیا۔ نیچے فارس کی جو ماں رہتی تھی وہ بھی اوپر چلی آئی بھاگ کر۔ پوچھا کیا ہو گیا، کیوں مار رہے ہو؟ اس کو روکنے کی کوشش کی تو فارس نے تمام باتیں بیان کر دی۔ وہ تو ساس تھی اور جاہل ساس تھی۔ انہوں نے بیٹے سے کہا اب تو اور مار اس کو، جھوٹ بولتی ہے، کتنی غلط یہ حرکتیں کرتی رہی ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں چلا۔ جو بچے اس کے 3 بیٹے تھے وہ سہمے ہوئے کھڑے تھے۔ ساس نے ان بچوں کو لیا اور نیچے واپس چلی گئی۔ بیٹے کو روکا نہیں کہ بہو کو مت مارو، بلکہ پٹتا ہوا دیکھتی رہی۔ فارس نے مار مار کر اسے ہلکان کر دیا اور چھوڑ کر اس کو وہاں سے چلا گیا۔ فوزیہ کو اتنی زور سے اس نے دھکا دیا تھا کہ وہ بے ہوش ہو گئی تھی، اور کئی گھنٹوں تک وہ بے ہوش رہی۔ بچوں کو جب دوسرے دن اسکول جانا تھا، ساس نے اسے لات مارتے ہوئے اٹھایا اور کہا کہ اٹھ اور بچوں کو اسکول بھیج۔ میرے اندر ہمت نہیں ہے امی، میں چل نہیں سکتی ہوں۔ جا کر اٹھ اور اپنے بچوں کو بھیج اسکول۔ میں کوئی نوکر نہیں ہوں، بوڑھی ہو چکی ہوں، اس بڑھاپے میں ان بچوں کو سنبھالوں گی؟ تیرے نفرت ہے مجھے تیرے بچوں سے۔ اور پھر اپنے بیٹے کے پاس آئی اور کہا کہ بیٹا تو اس کی ماں کو بلا دے، خدا نخواستہ مر گئی تو ہم پر الزام آئے گا، بہت شدید بخار ہے اس کو۔ نفرت سے دیکھتے ہوئے کہنے لگا میں نہیں بلاؤں گا اس کی ماں کو، آپ کو بلانا ہے تو بلا لیں۔ اور یوں اس کی ساس نے جب کلثوم بیگم کو بلایا تو وہ گھبرا گئی بیٹی کو دیکھ کر، وہ تو چپ ہو چکی تھی۔ فارس کی ماں ایسی چلاک، اتنی جاہل جٹ تھی، اس نے فوزیہ کی ماں کو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ وہ عجیب عجیب حرکتیں کرنے لگی ہے تمہاری بیٹی، اور ایسا لگتا ہے کہ دورے پڑ رہے ہیں اس کو۔ چیخنے چلانے لگتی ہے، کہتی ہے مجھے مت مارو، میں کچھ نہیں جانتی، میں اسے نہیں جانتی، کیونکہ پٹتے وقت وہ یہی کہہ رہی تھی۔ اور مجھے تو لگتا ہے تمہاری بیٹی پر جنات کا اثر ہو چکا ہے، خود ہی پوچھ لو جا کر۔ کلثوم جب آئی تو فوزیہ نے کچھ نہیں کہا، مگر جب موبائل اس کے پاس لایا گیا کہ مناہل تم سے بات کرنا چاہتی ہے تو وہ چیخنے چلانے لگی، کہنے لگی مجھے مت مارو، مجھے مت مارو، اس موبائل کو مجھ سے دور کر دو، میں پاگل ہو جاؤں گی، نہیں نہیں میں نے کچھ نہیں کیا، میں اس لڑکے کو نہیں جانتی ہوں۔ فوزی تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم کیسی باتیں کر رہی ہو؟ اور یوں ماں کو بھی یقین آ گیا کہ اس پر جنات کا اثر ہے، کسی عامل بابا سے اس کا علاج کرنا پڑے گا۔ حیدر وہ جب گھر آئیں تو انہوں نے اپنے شوہر سے کہا۔ حیدر نے کہا چلو میں جا کر خبر لیتا ہوں۔ فوزیہ کے پاس آئے تو فوزیہ اب اس حالت میں نہیں تھی، اپنی بیٹی کو دیکھ کر وہ کانپ گئے۔ ان کی وہ سجی سوری خوبصورت بیٹی اب ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکی تھی، شدید طبیعت خراب تھی اس کی۔ فارس سے اس نے بس ایک بات کہی تھی، آخری بار، فارس آپ نے مجھے اتنا مارا، اتنا پیٹا، میں آپ سے سچ کہہ رہی ہوں میں اس لڑکے کو نہیں جانتی ہوں۔ فارس نے لیکن جس نفرت سے اس کو دیکھا، فوزیہ اپنی نظروں میں ہی شرمندہ ہو گئی، گڑ گڑا کر اپنی ساس سے کہنے لگی میری امی ابو کو پلیز بلوا دیں۔ جب حیدر صاحب آئے اس کے کہنے پر
تو وہ اپنی بیٹی کی اس حالت کو دیکھ کر رونے لگے۔ بیٹی کے پاس بیٹھے تو بیٹی نے کہا ابو مجھے اپنی گود میں سر رکھنے دیں، بیٹا چلو میں تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے چلتا ہوں۔ نہیں ابو اب کوئی فائدہ نہیں ہے، بس پلیز آپ مجھے چھوڑ کر مت جانا، مجھے آپ کی گود میں سونا ہے، بہت گہری اور پرسکون نیند، مجھے بہت سارا سونا ہے۔ یہ کہتے کہتے اس کی آنکھ بند ہو گئی۔ حیدر صاحب نے اس کو جھنجھوڑا، گھبرا کر تو وہ آواز سن ہی نہیں رہی تھی، بہت دور جا چکی تھی، سب کو چھوڑ کے وہ چلی گئی تھی۔ حیدر صاحب رو رو کر ہلکان ہو گئی، یہ کیا کر دیا ہم نے اپنی بچی کے ساتھ۔ ہر آنکھ اشبار تھی سوائے فارس اور اس کی ساس کی، ہر کوئی رو رہا تھا، ماں باپ صدمے سے پاگل ہو چکے تھے۔ سسرال میں جو اپائج پھوپھی تھی وہ بھی اتنا رو رہی تھی کہ تم اتنی میری خدمت کرتی تھی، اب کون میری اتنی خدمت کرے گا، اور یوں فوزیہ کو منو مٹی تلے دفنا دیا گیا۔ مگر کہتے ہیں کہ پاک باز عورت پر جب تہمت لگائی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کا قہر کیسے ٹوٹتا ہے اور گواہی قدرت کی جانب سے کیسے دی جاتی ہے۔ 14 ماہ بعد ایک بہت بڑا طوفان آیا۔ خبر یہ دی گئی کہ فوزیہ کے جو بھی رشتہ دار ہیں وہ آ کر قبر کو ٹھیک کر دیں۔ فارس کو بھی بلوایا گیا، اور کیا منظر دیکھا اس وقت! تمام لوگوں نے اس قبر میں سے خوشبو آ رہی تھی اور ایسا لگ رہا تھا نور ہی نور ہے وہ قبر۔ فارس نے جب دیکھا اپنی بیوی کی قبر کو ایسے تو سمجھ گیا میں بہت غلط تھا، وہیں پاگلوں کی طرح چیخنے چلانے لگا، یہ میں نے کیا کر دیا، یہ میں نے کیا کر دیا، پر اب بہت دیر ہو چکی تھی، اب وقت ہاتھوں سے نکل چکا تھا۔ اس نے اپنی وفادار اور وفا شعار بیوی پر تہمت لگائی، الزام لگایا اور اس پر یقین نہیں کیا، خود اپنے ہاتھوں سے قتل کر دیا اس کو، اور اب وہ پچھتا رہا تھا۔ فوزیہ پر ظلم کرنے والا شوہر اور ساس دیکھ رہے تھے کہ کیا خوبصورت انجام ہوا ہے فوزیہ کا۔ وہ تو نیک تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کو بہترین اجر دیا، لیکن بروں کا انجام برا ہوتا ہے، بچتے نہیں ہے، یہ دنیا مکافات عمل ہے۔ ساس اور شوہر کا ایسا برا حال ہوا کہ فارس تو پاگل ہو چکا تھا، فوزیہ فوزیہ کہہ کر وہ چلاتا تھا، ہائے یہ میں نے کیا کر دیا، ہائے یہ میں نے کیا کر دیا، سینہ پیٹتا تھا۔ اور فارس کی جو ماں تھی وہ بھی اب کہیں بھی منہ دکھانے کے لائق نہیں تھی۔ جلد ہی یہ راز کھل گیا کہ ان دونوں نے ہی مل کر فوزیہ کو مارا ہے۔ وہ جو چاچی تھی جنہوں نے سازش کر کے آگ لگائی تھی فوزیہ کی زندگی میں، ان کا حال اتنا برا ہوا، اتنے اچھے گھر سے نکل کر جھوپڑی میں وہ آ گئی، بے اولاد تو تھی ہی، شوہر بھی تڑپ تڑپ کر ان کا